اس کا رات کو ایک نمبر لیک ہو گیا. جب ہمیں بات ہوئی تو ہم کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو بھی ہمارے دوست وغیرہ وہ لوگ ہم سارے جب بیٹھے ہم لوگوں نے بات کی کہ بھائی اس کے اوپر کیا کریں. انہوں نے کہا جی یہ ویل چیئر والا بابا یہ بات سمجھا کر گیا ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے میں اپنے 295C کے اوپر بات کی. مطلب ایک اتنے حساس معاملے کی طرف اس نے انگلی اٹھائی. چرسی شرابی بندہ بھی ہوگا نا وہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. غیر متنازع حرکتیں یہ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کیا آئے دن اس کا رپڑا, کبھی یہ مکہ مدینہ میں جا کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے. میں یہ باتیں ہوا کیا تھا, آپ کیسے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ آڈینس یہ چیز جاننا چاہ رہی ہے. ہمیں پتہ لگا کہ یہ 295C کی جب وہ ویڈیو ریلیز ہوئی 295C اور 295A مجھ پہ بھی لگے گی جو میرے استاد پر 295 لگی تھی. ٹھیک ہے جی, اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس کو وہی دفعات کیا بی بھی بول سکتا تھا, ڈی بھی بول سکتا تھا, لیکن اس نے 295C کا ذکر کیا کہ وہ بھی مجھ پر لگے گی یہ بات کرنے کے بعد. کیوں؟ ہم نے اس کو پرسنلی میسج کیا. آپ دیکھیں اس نے 15 منٹ کے اندر اپنا وہ واٹس ایپ جو ہے وہ چھوڑ, جو اس کا ویریفائڈ مونیٹائز اکاؤنٹ تھا وہ چھوڑ کے یہ غائب ہو گیا وہاں سے. لیکن کبھی بھی آپ ناموس رسالت کے غدار نہیں ہوں گے. حیدر شاہ اور یہ جو دوسرا وہ ڈوگر وہ ہے ان کے لگے ہوئے. اچھا یہ تو مطلب میسج دے کے وہ رپلائی والا تو وہ سین ہے ہی نہیں نا کسی کھاتے میں ان کا. اس کے بعد جب آپ کو کانٹیکٹ کیا, میسیجز بھیجے, اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا. کے بعد انہوں نے واٹس ایپ ختم کر دیا. جس ٹائم پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے ہمارے ملنگوں نے, جو ہمارے سوشل میڈیا ایک مذہبی جماعت کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اکثر بلکہ وہ میرے محترم کہا کرتے کہ بھائی 200 کا پیکیج لگا کے وہ ساری چیزیں ان کی اڑا کے رکھ دیتے. جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا صحیح کر کے, جب اس کی حوصلہ افزائی کی, یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں, تو پھر اس نے آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران اس کے بعد فوری طور پر اس کا وہاں سے وہ بیانیہ آ گیا. بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے قرآن پاک کھولا جلدی میں, اور وہ بھی دیکھا آپ نے جلدی میں کھولا. اس کے اوپر بھی اس کے اپنے فالوورز کے, اس کے سبسکرائبرز کے کمنٹس موجود ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, جو کام یہ کر رہا ہے وہ کام کرے, لیکن ناموس رسالت کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنے اندر گھس کے یہ کام کر رہے ہیں جو کہ جھوٹی فین فالوئنگ کے چکروں کے اندر وہ ناموس رسالت و ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. اسپیسیفک مذہب کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, اور کہ وہ میرا آئیڈیل ہے کون, جس کو اپنا استاد مانتا ہے, جو سکھ ہے سدھو موسے والا. کیوں کہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ کو بتا دیے کہ 295C پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کی گنجائش بچتی نہیں. معافی مانگ چکا ہے, بات ختم ہونی چاہیے. اتنے پاکستان کا ایک منت ہے نا, وہ یوٹیوبر ہے نا جی, فرسٹ سیکنڈ پہ آ رہا ہے. کل کو بچہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کرے گا فیم لینے کے لیے نا جی, کہ شد بازیوں کے لیے, جھوٹے فیم کے لیے بندہ اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کرتا ہے. غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے, افطاریاں بھی کرتا ہے, امام بارگاہ میں بھی جاتا ہے, وہاں بھی جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتا ہے. منافقین جو ہوتے ہیں نا, منافقت سے باز نہیں آتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی, لیکن وہ تھے منافق تھے. اس پر کوئی ختم نبوت کے معاملے پر کوئی حلالی ماں باپ کا بچہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا, اور جن کی والدیت کا ہی جن کو نہیں پتا, اور وہ جو اپنی شناخت کو چینج کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مسلمانوں کے جذبات کو اس نے مجروح کیا ہے. کہ یہ بہت ایک حساس معاملہ ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. کوئی باہر کے ملک سے بھی آئے تھے, افطاری بھی نہیں ہوئی. یہ مسائل سارے ایک بندے کے لیے کیوں ہیں؟ آپ کو ان کو اس کی حرکتیں پتہ ہیں. رات کو آپ سوشل میڈیا ٹیم نے جو محنت کی, جو آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں کہ یہ پیغام رجب بٹ تک پہنچا اور اس نے معافی مانگی, تو اس کی جان کو خطرہ زیادہ ہوتا. ابھی بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا خطرہ, ہمارے علماء کو تھوڑی سی ایفرٹ دکھانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں معز عباسی صاحب, جو کہ ایک مذہبی جماعت کے کارکن بھی ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. رجب بٹ کی کنٹروورسی پہ کل انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا اور ہمیں تمام سچویشن سے آگاہ کیا تھا. انہوں نے رجب بٹ کے ساتھ رابطہ بھی کیا. انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا, اور کیسے آپ نے اس معاملے کو ڈیل کیا, اور ابھی تک کی کیا سچویشن ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں نے جس طرح کہ آپ کو عثمان بھائی کل ہی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو اس نے 295C کے اوپر بات کی, مطلب ایک اتنے حساس معاملے کی طرف اس نے انگلی اٹھائی, جس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چرسی شرابی بندہ بھی ہوگا نا وہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو وہ جتنی بھی باتیں اس نے کہی ہیں, آپ وہ باتیں ان باتوں کا نچوڑ نکال لیں. اب ایک بندہ آ کے وہ معافی مانگ چکا ہے نا وہ, لیکن چلیں جی معافی اس نے مانگ لی, یہ اب اللہ اور اس کا معاملہ ہے, لیکن اس کے بعد علماء کا بھی تو معاملہ ہے نا, مطلب علماء لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے, ڈیل کرنا ہے. ظاہری بات ہے ہر 6 ماہ کے بعد اس بندے نے اس پاکستان کے امن کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یقین مان لیں, آپ دیکھ لیں, کیونکہ میں خود ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, میں اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہوں, اس کی ایکٹیویٹیز کو, غیر متنازع
متنازع حرکتیں یہ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کیا آئے دن اس کا رپڑا, کبھی یہ مکہ مدینہ میں جا کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے. میں یہ باتیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں, یہ ہوا کیا تھا, آپ کیسے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ آڈینس یہ چیز جاننا چاہ رہی ہے. اچھا ہوا یہ کہ جی ہمیں پتہ لگا کہ یہ 295C کی جب وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس نے کہا جی کہ وہ 295C اور 295A مجھ پہ بھی لگے گی, جو میرے استاد پر 295 لگی تھی, ٹھیک ہے جی, 295. سو اب بعض تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو علم نہیں تھا. اگر اس کو علم نہیں تھا تو اس کو وہی دفعات کیا, بی بھی بول سکتا تھا, ڈی بھی بول سکتا تھا, لیکن اس نے 295C کا ذکر کیا کہ وہ بھی مجھ پر لگے گی یہ بات کرنے کے بعد. کیوں کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہے, اور وہ اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی کہ بھائی جس طرح ایک پراپر طریقے سے اس کی وہ لابنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں, اس کے اندر اس کا رات کو ایک نمبر لیک ہو گیا. جب ہمیں بات ہوئی تو ہم کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو بھی ہمارے دوست وغیرہ وہ لوگ, ہم سارے جب بیٹھے ہم لوگوں نے بات کی کہ بھائی اس کے اوپر کیا کریں. انہوں نے کہا جی کہ بس آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوا دینے کی دیر ہوتی ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ ادھر ہر بندہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو یہ میسج اور یہ دوسری چیزیں تو معنی رکھتی ہی نہیں ہیں. ہمارا جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے اسی ٹائم راتوں رات رابطہ کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کی آواز اٹھائی, اس کے بعد ہم نے اس کو پرسنلی میسج کیا. آپ کو ہم لوگ وہ مطلب اس کے جتنا بھی وہ ڈیٹا وغیرہ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے ایز ایویڈنس کے طور کے اوپر کہ آپ دیکھیں. اس نے 15 منٹ کے اندر اپنا وہ واٹس ایپ جو ہے وہ چھوڑ, جو اس کا ویریفائڈ مونیٹائز اکاؤنٹ تھا وہ چھوڑ کے یہ غائب ہو گیا وہاں سے. کیوں کہ اس کو پتا تھا کہ جو حرکت میں نے کر دی ہے تو ادھر ممتاز قادری کے وارث موجود ہیں, ادھر اور لوگ. میں کہتا ہوں نا کہ میں لاکھ گناہ گار ہوں گا, آپ بھی لاکھ گناہ گار ہوں گے, لیکن کبھی بھی آپ ناموس رسالت کے غدار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز, اس کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا گیا, اس کے دوستوں سے رابطہ, ان کے 2 کے نمبر لگے نا جن کے ہاتھ, ان کو تو ہم نے میسج کیا کہ بھائی اس کو بچاؤ. اچھا یہ جو اس نے حرکت کر دی ہے حیدر شاہ اور یہ جو دوسرا وہ ڈوگر وہ ہیں ان کے لگے ہوئے. اچھا یہ تو مطلب میسج دے کے وہ رپلائی والا تو وہ سین ہے ہی نہیں نا کسی کھاتے میں ان کا, اور مطلب وہ دیکھ کے تو ظاہری بات ہے ان کو پتا تھا کہ بھائی اب ہمارا کام جو ہے یہاں سے تمام. اس کے بعد جب آپ کو کانٹیکٹ کیا, میسیجز بھیجے, اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے واٹس ایپ ختم کر دیا. وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ ہم ایویڈنس کے جو ہے آف دا ریکارڈ آپ کو ہم وہ چیزیں ان کی پرووائڈ کر دیں گے. آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, ان کا تماشا دیکھیں. اور پھر اس کے بعد معافی کا وہ ویڈیو آئی, وہ معافی کی جس ٹائم پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے ہمارے ملنگوں نے, جو ہمارے سوشل میڈیا ایک مذہبی جماعت کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اکثر بلکہ وہ میرے محترم کہا کرتے کہ بھائی 200 کا پیکیج لگا کے وہ ساری چیزیں ان کی اڑا کے رکھ دیتے ہیں. وہ کام جو ہمارے پاس جو پارٹی کی اسٹرینتھ ہے, جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ انہوں نے جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا صحیح کر کے, جب اس کی حوصلہ افزائی کی, یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں, تو پھر اس نے آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران, اس کے بعد فوری طور پر اس کا وہاں سے وہ بیانیہ آ گیا. بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے قرآن پاک کھولا جلدی میں, اور وہ بھی دیکھا آپ نے جلدی میں کھولا. اس کے اوپر بھی اس کے اپنے فالوورز کے, اس کے سبسکرائبرز کے کمنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے. اس نے جلدی وہاں پہ کھولا, لیکن اس کے اوپر ہم اس کو یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, لیکن اس فیملی ولاگر کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. کیوں کہ اس کے اندر حیا نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. حیا تو ان لوگوں نے ادھر سر پہ رکھی ہوتی ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فیملی ولاگنگ کے ذریعے, اگر یہ فیملی بزنس مین ہے تو وہ اپنی بزنس مین ہی اپنی حد تک رکھے, جو کام یہ کر رہا ہے وہ کام کرے, لیکن ناموس رسالت کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ویل چیئر والا بابا یہ بات سمجھا کر گیا ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے میں بھائی جب تک بات کرے گا نا کسی کے اوپر وہ بات ٹھیک ہے, برداشت کر لیں گے, لیکن ناموس رسالت و ختم نبوت کے اوپر جب بات کرے گا تو اس کا جواب بہت سخت ہوگا. ہم نے تو ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور اس کے اوپر جہاں تک ہمارا پیغام جا سکتا تھا, جس طرح وہ فرح خان کھوکر صاحب ان کا بیان آیا اس کے اوپر بہت زبردست ان کے ریمارکس سے, اور ان تک بھی ہم نے میسج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی راتوں رات کہ بھائی آپ نے اس طرح سے وہ جس طرح ابھی بٹیسا والا معاملہ جو ریسنٹلی چل رہا ہے تو وہ دیکھیں. مطلب وہ انہوں نے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ تو چلو باہر بیٹھے ہوئے وہ لابنگ کر رہے ہیں, ہمارے اپنے اندر گھس کے یہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیں ہم اس یوتھ کو جو وہ بچے دیکھنے والے ہیں ہم ان کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بغیرت موجود ہیں جو کہ جھوٹی فین فالوئنگ کے چکروں کے اندر وہ ناموس رسالت و ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہر 6 مہینے بعد اس نے کوئی ایک نہ ایک اسپیسیفک فقہ کو, اسپیسیفک مذہب کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, اور کبھی نہ کبھی کیونکہ شد بازیاں کرتا ہے نا تو اس چکر میں بہت سارے معاملات کر دیتا ہے.
آپ وہ دیکھ لیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، وہ تو چلو پہلے کی بات ہے. پھر اس نے مکہ، ابھی جب ریسنٹلی گیا تھا مکہ مدینے والی بات کر گیا. اس کے بعد یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے خلاف اس نے بات کی، جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں. اچھا پھر سب سے مین بات کہ یہ کہتا ہے جی کہ وہ میرا آئیڈیل ہے. کون؟ جس کو اپنا استاد مانتا ہے، جو سکھ ہے، سدھو موسے والا ہے. تو وہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ فالوور ہی اس، مطلب وہ ایک ہندو ہے، سکھ. چلو سکھوں میں بھی کوئی غیرت ہوتی ہے، یہ تو بے غیرت ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیوں کہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ کو بتا دیے کہ 295C پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کی گنجائش بچتی ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. جی آپ کیا کہتے ہیں کہ اب معافی مانگ چکا ہے، بات ختم ہونی چاہیے یا پھر آگے چلنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ معافی اس نے مانگ چکی ہے نا، لیکن اس کے اوپر ہمارے علماء اکرام کا موقف سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ مطلب یہ ہمارے علماء کرام حضرات کیا کر رہے ہیں. ہم تو دیکھیں اپنی طرح سے سوشل میڈیا اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس، ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، جو ہماری پہنچ میں، وہ کام ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس اتنے، پاکستان کا ایک منت ہے نا، وہ یوٹیوبر ہے نا جی، فرسٹ سیکنڈ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس 6 ملین جو اس کے پاس جو ہے وہ سبسکرائبر ہے، 60 لاکھ کے قریب اس کے پاس پبلک ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے. اب وہ چیزیں جو اس کو دیکھ رہی ہے ان کے اندر یہ گند جو کنوے کر رہا ہے، جو ان کو میسج دے رہا ہے. اب دیکھیں یہ پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. اب کل کو بچہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کرے گا فیم لینے کے لیے نا جی، کہ اس کو اتنی فیم اس کے اوپر ملی تھی، اسٹرینتھ کے اوپر ملی تھی، صرف خالی 2% کی شد بازیوں کے لیے، جھوٹے فیم کے لیے بندہ اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کرتا ہے. مجھے بتائیں بھائی یہ کہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اسپیسیفک یہ ریڈ کر کے آتا ہے اور اس کے بعد آ کے جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جو گند پڑتا ہے خود اور وہ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہو؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ رجب بٹ کو یہ مطلب اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، رجب بٹ کو خود بھی اگر اس کو بیک گراؤنڈ اس کا پتہ تھا تو پھر اس نے جان بوجھ کے اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو بڑی بیوقوفی کرتا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، افطاریاں بھی کرتا ہے، ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بھی بیٹھتا ہے، تو خدمت بھی ہو رہی ہے، امام بارگاہ میں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتا ہے. اس پر میں آپ کو بڑی پیاری مثال دے دوں. اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں نا، منافقت سے باز نہیں آتے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر کے مطلب وہ جو دکھاتا ہے وہ یوٹیوب، کیونکہ اس نے تو اپنا یوٹیوب کا وہ بنانا ہوتا ہے نا جی ولاگ، تو اس کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی لیکن وہ تھے منافق تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بت رکھے ہوتے تھے، پیچھے نمازیں ان کی پڑھتے تھے. لیکن مطلب میں ان کے دور کی بات کروں تو یہ تو دور ہی 21ویں 22ویں صدی جو جا رہی ہے، اس کے اندر تو یہ تو عروج پر ہے، یہ چیز پیک پوائنٹ پر ہے. تو اس کے اندر آپ یہ بات دیکھ لیں کہ ہم نے یہ بات کر لی ہے کہ ناموس رسالت و ختم نبوت کے اوپر جو آپ بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے، بیک گراؤنڈ اگر آپ، ہم نے تو ابھی وہ بات کی ہی نہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ اس کا کھولیں، آپ اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر آئیں، آپ دیکھیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ان کے کیا معاملات ہے، کبھی یہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہے، کبھی کیا ہے. جو اس کے والد ہے جی افضل بٹی، ٹھیک ہے، افضل، اب میں بٹ کہوں بٹی کہوں، وہ پھر یہ دیکھیں FIR موجود ہے نا جس کی ریسنٹلی FIR، اس کے اوپر اس کے والد صاحب کا نام کیا لکھا ہوا ہے جی، افضل بٹی. ٹھیک ہے، اب یہ جناب اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں جی بٹ. ٹھیک ہے جی، مجھے بتائیں کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اس پر کوئی ختم نبوت کے معاملے پر کوئی حلالی ماں باپ کا بچہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور جن کی والدیت کا ہی جن کو نہیں پتا اور وہ جو اپنی شناخت کو چینج کر لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں پھر پیچھے اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ ہم ان کے لیے کیا ہے، ہم ان کے لیے کوئی نرم گوشہ دل رکھے جو اس طرح کے کام کرے اور ناموس رسالت و ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو اکسائے. اتنے لوگوں کے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے، مسلمانوں کے جذبات کو اس نے مجروح کیا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے یہ سب سے اس ٹائم پر فتنہ ہے، یقین مان لیں آپ. اس وجہ سے فتنہ ہے کہ بھائی جان یہ دیکھ لیں کہ آپ، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر امن و امان کو خراب کرنے کی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، وہ تو یہ تو ابھی ناموس رسالت و ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے بات ہوئی نا، اس سے پیچھے دیکھ لیں آپ اس نے کیا کچھ نہیں کیا. تو اس طرح سے پھر ہم یہ ملک پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ہم ان سے اس چیز میں تعاون مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے، کیونکہ دیکھیں ابھی تک تعاون ملا نہیں، وہ تعاون کریں گے تو پھر ہی کام چلے گا. ہم چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے، اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہو گئے، ہم ان سے یہ اس چیز پر تعاون مانگتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بہت ایک حساس معاملہ ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، وہ اس کو لگام ڈالیں. اگر یقین مانیں وہ اس کو لگام نہیں ڈالتے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ناموس رسالت و ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے، وہ آپ کو پیچھے بھائی صاحب نے پہلے بتا بھی دیا کہ بھائی وہ
ایسا معاملہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر کچھ ہی نہیں ہے نا, ہر بندہ مارنے اور مرنے کو اس کے لیے تیار ہے. جی بالکل. اچھا پہلے نماز والا مسئلہ ہوا, پھر اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کا مسئلہ ہوا, 2 دن پہلے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے, اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آ گیا, کنٹروورسی پہ کنٹروورسی چل رہی ہے. پھر یہ افطاری ایک کرا رہا تھا, اس کو پرمیشن نہیں ملی, لوگ دور دور سے آئے تھے, کوئی باہر کے ملک سے بھی آئے تھے, افطاری بھی نہیں ہوئی. یہ مسائل سارے ایک بندے کے لیے کیوں ہیں؟ اب یہ بات جو آپ نے کی یہ بھی دیکھیں ٹو دی پوائنٹ, بہت اچھی جو بات ہے. دیکھیں کہ اگر یہ جو آپ وہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ویسے ہم لوگ تو اس کو زیادہ نہیں فالو کرتے کیونکہ ہم نے اس کی پہلے 2-3 ہی گھٹیا حرکتیں دیکھے, اس کو چھوڑ ہی دیا ہے نا, تو کیونکہ ہم ویسے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دیکھیں. تو اس کے اندر یہ جو چیز ہے کہ جو وہ جدھر اس نے افطاری کرانی تھی ادھر آپ نے دیکھا ہوگا شاید وہ پانی وغیرہ کسی نے ڈال دیا, گراؤنڈ وغیرہ ادھر پانی چھوڑ دیا. کیوں کہ ان کو اس کی حرکتیں پتہ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ فساد کھڑا کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی, تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی یہ کام ایسا ہو جائے گا جو ہمارے لیے بعد میں سردردی عذاب بنے گا. میرے خیال سے شاید ان کا وہ فیصلہ صحیح تھا. معز عباسی صاحب بہت بہت شکریہ, ہم نے آپ کا موقف سنا. آپ کو رات کو آپ سوشل میڈیا ٹیم نے جو محنت کی, جو آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں کہ یہ پیغام رجب بٹ تک پہنچا اور اس نے معافی مانگی, میرا خیال ہے یہ اچھی چیز ہوئی ہے کہ آپ کا پیغام ٹائملی اسے پہنچ گیا. اگر ٹائم پہ نہ پہنچتا, کنٹروورسی مزید چلتی, تو اس کی جان کو خطرہ زیادہ ہوتا. ابھی بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا خطرہ ہوتا. اچھا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو اب تھوڑی سی ایفرٹ دکھانی ہوگی, ہمارے علماء کو تھوڑی سی ایفرٹ دکھانی ہوگی. یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بھی کرسچن کمیونٹی کی طرح چلتا رہے. کئی ہفتے تک ان کا معاملہ چلا صرف اس لیے کہ ان کا کوئی بھی جو سینئر رہنما تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا, اور جیسے ہی ان کے رہنما سامنے آئے ہیں اسی دن یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ معاملہ بھی وائنڈ اپ ہونا چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.